بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، ٹاپک ہے ایمانیات کا بیان۔ تو چلیے بیان سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کی وضاحت، اور وہ ایمان قول فعل دونوں پر مشتمل ہے، نیز وہ زیادتی اور کمی کو قبول کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں طمانینت اتاری تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کی افزونی ہو۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، اور جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے ان کو اور زیادہ ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا، اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب کوئی سورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ تو جو حقیقی اہل ایمان ہوتے ہیں وہ سورت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس چیز نے ان کے ایمان و اطاعت میں اور اضافہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا، بغض رکھنا داخل ایمان ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنر حضرت عدی بن عدی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ ایمان کے لیے فرائض احکام نیز حدود اور سنن ہیں، جس نے ان کو پورا کیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا، اور جس نے ان تمام کو پورا نہ کیا اس نے اپنے ایمان کو ناقص رکھا۔ اگر میں زندہ رہا تو تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو ضرور بیان کروں گا تاکہ تم ان پر عمل کر سکو، اور اگر مجھے زندگی نہ ملی تو مجھے بھی تمہارے پاس رہنے کا اتنا شوق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، قرآن میں نقل ہوا، لیکن میں قلبی اطمینان چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسود بن ہلال سے کہا، ہمارے ساتھ بیٹھ تاکہ چند لمحات کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقین پورا ایمان ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان اس وقت تک تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک ایسی چیزوں کو نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکتی ہوں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ میں اس ارشاد باری کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں اور نوح کو ایک ہی دین کی وصیت کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شرعتاً سے مراد قانون الہی اور منہاجاً سے مراد اس قانون پر عمل کرنے کا طریقہ ہے۔ تمہاری دعا سے مراد تمہارا ایمان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری متعلق پرواہ نہ کرتا، اور عربی لغت میں دعا کے معنی ایمان بھی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو لسنرز، اگر آپ کو میرا بیان اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔